وسلم۔ معزز و موقر حضرات علماء اور ہمارے شہر عزیز سنگمنیر کی معروف اور مشہور اور قدیم شخصیت حضرت مولانا عبداللطیف ملی حفظہ اللہ، ملت کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آپ بہت دیر سے تصوف و سلوک کے عنوان پر بات سماعت کر رہے تھے۔ وقت مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات کی جائے۔ صحبت یار زندہ باشد، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ تفصیل سے بات کی جائیں گی۔ میں چند موٹی موٹی باتیں حضرات خلفائے راشدین کی زندگی کی آپ حضرات کے سامنے بتا کر کے بہت جلد انشاءاللہ میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آپ بہت دیر سے ان تمام باتوں کو سماعت کر رہے ہیں۔ تصوف و سلوک کیا چیز ہے؟ تصوف و سلوک نام ہے ذہن و فکر کے تبدیل کرنے والے اس نظام کا جس نظام کو ترتیب دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں۔ آپ نے اس کو ترتیب دیا اور اس نظام کو صحابہ کی خدمت میں پیش کیا۔ صحابہ نے اپنے دل میں اسے جگہ دی۔ آپ نے اپنے دور میمون میں بھی اس کو کیا، حضرات صحابہ نے بھی اس پر عمل کیا، تابعین اور تبع تابعین نے بھی اس پہ عمل کیا، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ جب آدمی تصوف و سلوک کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو دنیا اس کے سامنے حج ہو جاتی ہے اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہیں۔ اور یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تاج نبوت پہنایا گیا اور آپ کو رسالت و نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، آپ کے دنیا کے آنے کے عظیم مقصدوں میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کیا جائے۔ جب تک کہ دل مصفا مجلہ صاف نہیں ہوگا، ہماری عبادات، ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں، اس میں اللہ کے جانب سے مقبولیت کا پروانہ نہیں اترتا۔ عبادتوں میں جان اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس مزاج کے مطابق عبادت کی جائے جو مزاج دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگرچہ ہمارے درمیان یہ چیزیں رائج نہیں ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے یہ چیزیں ثابت ہیں، اور ایک نظام اللہ کے نبی نے دنیا والوں کو دیا۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، صدیاں گزر گئی، اس وقت سے لے کر آج تک یہ نظام برابر چل رہا ہے۔ علماء محدثین نے لکھا ہے اسلام کے 5 اصول ہیں، اس میں سے ایک چھٹا اصول تصوف و سلوک بھی ہے، جس کی بنیاد پر آدمی کو زندگی گزارنا ہر ایک کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ تصوف و سلوک کے اوپر علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی، امام احمد بن حنبل نے الزہد کے نام سے کتاب لکھی، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی۔ علماء محدثین دنیا میں آتے گئے اور جس طرح حدیث کو، قرآن کو، فقہ کو، علم تصوف کی طرح بھی جس طرح ان کو مدون اور مرتب کیا گیا، اسی طریقے سے علم تصوف کو بھی مرتب اور مدون کیا گیا۔ جس طرح تفسیریں لکھی گئی، حدیث کی کتابیں لکھی گئی، فقہ کے اوپر کام کیا گیا، اس طریقے سے تصوف کے اوپر بھی کام کیا گیا، اور آج تک وہ سلسلہ برابر جاری و ساری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصوف کا نظام صحابہ کے ہاتھ میں سونپا، صحابہ نے اس کو اپنے دل میں جگہ دی اور اپنے دل کو مصفا اور مجلہ کیا، اور اس دل کو تجلی گاہ ربانی کا مرکز بنایا۔
علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کی شان میں کہا تھا ابر الناس قلبا واعمقہ علما واقلہ تکلفا، صحابہ کا مزاج ایسا ہے کہ دل ان کے بہت صاف ہے، علم ان کا بڑا گہرا ہے، اور واقلہ تکلفا، شریعت کے مزاج کے خلاف وہ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، چاہے وہ اپنا بھائی بھی ہو، اپنے والدین ہو، اپنے اعزا و اقربا ہو، اپنے ملک اور اپنے شہر اور اپنے بستی اور اپنے گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوں، اگر اسلام کے خلاف کوئی بات ہوگی وہ کسی صورت میں اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ہم نے مصلحت پسندی کو اپنے اندر ڈال دیا، اگر دین میں مصلحت پسندی نہیں ہوگی تو دین کیسے ترقی کرے گا؟ مولانا یوسف صاحب ندوانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے دین میں مصلحت پسندی منافقت کی علامت ہے، اور منافقین کے بارے میں قرآن نے کہا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا، اور حال ان کا یہ ہوگا ولن تجد لهم نصیرا، قیامت کے دن کسی قسم کی ان کی مدد نہیں کی جائیں گی، ان کو اعیان و اشراف سے نہیں نوازا جائے گا، ان کو نصرت کے لیے کوئی نزدیک نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین میں انہوں نے تحریف کی، دین میں انہوں نے تبدیلی کی، دین کو محرف کر دیا، دین کو مبدل کر دیا، دین کو اس نے بدل دیا، دوسری آمیزش کو دین میں داخل کر دیا۔ صحابہ نے اس مزاج کو اپنے سینے سے لگایا تھا، اور لگا کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچے تھے، کسی چیز کو وہ خاطر میں نہیں لاتے تھے، ان کی اخلاق کی، ان کے کردار کی، ان کے سچائی کی، ان کی حق گوئی کی، ان کی حق بجوئی کی، ان کی امانت داری کی، ان کی دیانتداری کی مثال دنیا کے سامنے ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیزیں ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل میں بٹایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اسلام کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو، اس کی بلندی کو، اس کی معالی کو، اس کے مقام اور قدر و منزلت کو صحابہ نے ہر ایک کے دل میں بٹھایا تھا، اور اسی پیغام کو لے کر چلے تھے۔ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملے، اپنے رب کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کے خلیفہ بنانے جانے کے بعد اس مدینہ کے اطراف میں بنو نذیر نے، بنو قنیقہ نے، بنو قریظہ نے، یہودیوں نے، نصارہ نے، منافقین نے اور دوسرے ملک کے لوگوں نے بغاوت کر دی، فتنہ ارتداد امٹ پڑا، لوگ اسلام کے کیمپ اور اس کی چھاونی کو، اس کے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر چلے جا رہے تھے۔ ایک طرح کی یلغار تھی اسلام پر، اسلام کو مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھی، اسلام کو مٹایا جا رہا تھا۔ اس وقت اسلام کی اس کشتی کو اگر کسی ذات نے بھور سے نکالا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، جنہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کیا تھا، اس کو مصفہ کیا تھا، اس کو مجلہ کیا تھا، اس کو صاف کیا تھا، سرکار کے سامنے بیٹھ کے دو زانوی ادب طے کر کے اپنے دل کو مصفہ اور مجلہ کیا تھا۔ تو انہوں نے دنیا والوں کو بتا دیا مشکل حالات میں پنجہ آزمائی کرنے کی طاقت ایمانی قوت ہوتی ہے، اور وقت کے تھپڑوں سے گھبرایا نہیں جا سکتا۔ حضرت ابو صدیق نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا اَيَنْقُذُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے سامنے دین کو مٹایا جائے، دین کے چمن کو اجاڑا جائے، رسول اللہ کے لگائے باغ کو ملیا میٹ کیا جائے اور ابو بکر زندہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میری نبی کی زندگی میں حیات طیبہ میں اگر کوئی ایک ستلی کا توڑا بھی دیتا تھا، اور آج اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے تو میں اس کے خلاف جنگ کروں گا، اس کے خلاف میں جہاد کروں گا، اور سمجھا دوں گا کہ اسلام کے خلاف سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات کو اور اس کے اندر غدر و بوت کرنے کو، اس میں تحریف اور تبدیل کرنے کو، اس میں اپنی جانب سے ملاوٹ کرنے کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف ان کا معاملہ یہ ہے، دوسری طرف معاملہ ابو صدیق کا یہ ہے، آپ کی خدمت میں ایک حدیث پہنچتی ہے، آپ کی بیٹی آپ کو حدیث سناتی ہے کہ میرے نبی کا یہ پیغام ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے اعمال سے، جس کے کردار سے، جس کے اخلاق سے کسی مسلمان کو ٹھیس نہیں پہنچنا چاہیے۔ میرے نبی کی حدیث ہے لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لاخيه ما يرضى لنفسه، مسلمان وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ آپ خلیفۃ المسلمین بنائے گئے،
अमीर उल मोमिनीन बनाए गए। दुनिया वालों ने देखा, हजरत उमर कहते हैं मैं मदीना आया, आपके ऑफिस में दारुल कुज़ा में जहाँ मुलाकात आपकी थी मैं वहाँ आया, मैंने देखा कि आपके सीधे जानिब एक फहरिस्त लगी हुई है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरे मदीने के नौजवानों को जमा फरमाया और जमा फरमा कर जो यतीम हैं, जो गरीब हैं, जो बेवा हैं, कल्लाश हैं, बेबस हैं, जिसका कोई वाली नहीं, कोई कफील नहीं, कोई कफालत करने वाला नहीं, कोई सरपरस्त नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, कोई निगहदाश्त करने वाला नहीं, ऐसे लोगों को जमा फरमाया और जमा फरमा कर तमाम लोगों में तकसीम करवा दिया। हजरत उमर कहते हैं मैं आपसे मुलाकात के लिए आया, मैंने देखा फहरिस्त में एक नाम खाली है। मेरा ये एहसास हुआ कि शायद कोई नौजवान नहीं होगा, ख़त्म हो गए होंगे, इसलिए यहाँ पर नाम नहीं है। हज़रत उमर कहते हैं मैंने दिल में ये तमन्ना की इस घर की जाके मैं खिदमत करूँगा। हज़रत उमर ने नमाज इशा अदा की, इस बुढ़िया के घर आए, सलाम किया, कुंडी खटखटाई, कहा बंदा हाजिर खिदमत के लिए, जिस काम का हुक्म होगा उस काम को कर दिया जाएगा। अंदर से आवाज़ आती है, एक आदमी आता है, वो मेरे घर में झाड़ू देता है, वो मेरे बकरी का दूध धोता है, उसकी मेंगनियाँ और लेंडियाँ वो साफ करता है, मेरे घर के सामान को तरतीब देता है, वो मेरे घर के कपड़े धोता है, वो मेरे किचन के बर्तनों को मांजता है, पूरा काम अंजाम दे के चले जाता है, आपकी मुझे हाजत और ज़रूरत नहीं है। हज़रत उमर ने कहा उसका नाम बताओ। कहा मैं नाम क्यों बताऊं? वो कहता है पर्दा कर लो। मैं पर्दा कर लेती हूँ, वो मेरे कामों को अंजाम देता है और चले जाता है और कहता पर्दा खत्म हो गया। मैं समझती हूँ कि मैं अपने काम को अंजाम दूंगी, मैं अपने किचन में अपने काम के लिए आ जाती हूँ। उमर भी उमर थे। हजरत उमर ने इशा की नमाज अदा की और आप रात के तीसरे हिस्से में इस बुढ़िया के घर के पास आकर छुप करके बैठ गए। रात के तीसरे हिस्से में एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता नंगे पैर कदमों को बढ़ा रहा है और इस बुढ़िया की मकान की तरफ चढ़ रहा है। हजरत उमर खड़े हो गए, मन अंता तू कौन है? आवाज आई अना अबू बकर, मैं अबू बकर हूँ। खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मुमिनीन है, यलगार है लोगों की, दुनिया की ललगारें हो रही है। कैसर और किसरा सुपर पावर ताकतें कमर बस्ता हो चुकी है मदीना के खिलाफ, दुनिया की यलगारें हो रही हैं। दिन कौम मिल्लत के लिए वक्फ किया, आधी रात अल्लाह के लिए वक्फ की, आधी रात मोहताजों के लिए वक्फ की है। हम अपने गिरेबान में झांक के देखिए कैसा इन्होंने अपने दिल का तस्किया किया था और कैसे इन्होंने अपने दिल को मुसफ़ा और मुजल्ला किया था कि रात अल्लाह के लिए आधी रात मखलूक के लिए। हजरत उमर ने कहा शायद इसलिए आपने नाम नहीं रखा। अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया था मैं अल्लाह को राजी करने के लिए करता हूँ, किसी की बताने के लिए नहीं करता। हजरत उमर ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप नंगे पैर हैं, आपके पैर में जूता नहीं है, आप इस अंदाज से क्यों चले आए? आपका हक है, इस्तेहकाक हासिल है, मुसलमानों के बैतुल माल से आप जूता खरीद लीजिए। हजरत अबू सिद्दीक ने जूता है पहना क्यों नहीं? कहा घर पे रख के आया। क्या वजह नहीं पहनने की? दिल के दरवाजों को खोलिए, दामन को फैलाइए, अपने दामन में उसको ले जाइए और माशरे में आम कीजिए। जो जवाब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया वो सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा जूते हैं पहना क्यों नहीं? घर पे छोड़ कर आया। इस अंदाज से और इस डर से और इस खौफ से नहीं पहना कि रात के सन्नाटे में, रात की तारीखी में जूतों की ठक ठक की आवाज आती है। कल क़यामत में दुनिया के अव्वलीन व आखिरीन के सामने मैदान हश्र में किसी मोड़ पर अल्लाह ने मुझे पूछ लिया अबू बकर तेरे जूते की ठक ठक की आवाज से गरीब मुसलमानों की नींद खराब हो गई थी, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए जूते नहीं पहनता हूँ। नबी का पैगाम सुना, मुसलमान वो है कि अपनी जात से किसी को तकलीफ न दे। ये सुना, करके दिखाया दुनिया वालों को। बस मैं 3 खलीफा की बात कहकर, वक्त ज़्यादा हो रहा है और हमारी निगाहें घड़ी की तरफ चढ़ रही हैं, बस 3 वाक़िये बताकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत उमर का ज़माना है, आप खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए गए, 22 लाख मुरब्बा मील की ज़मीन पर आपकी हुकूमत है। आप ऐसे खलीफा हैं कि हालत ये है कि शैतान भी आपको देख के रास्ता बदल देता है। कैसर व किसरा के सुपर ताकतों ने आपके सामने घुटने टेक दिए थे, बड़े बड़े बादशाह
ہبشہ آپ کا نام سن کے ڈر جایا کرتے تھے، ان کے بدن میں ہیبت طاری ہو جایا کرتی تھی، ان کے قدم ڈگمگا جاتے تھے، ہمت نہیں تھی عمر کی، وہ سمجھتے تھے بہت زبردست آدمی ہوں گے، سیکورٹی لگی ہوں گی، ہٹو بچوں کے چکر ہوں گے، حشو مقدم ہوں گے، نوکر و چاکر ہوں گے، آگے پیچھے چلنے والے لوگوں کا ایک جم غفیر ہوگا، ایک ہجوم ہوگا، ایک ازدحام ہوگا، آپ کی جھمپر کا کاری بھیڑ لگی ہوں گی۔ لیکن حبشہ کا گورنر جب آپ کو ملنے کے لیے آیا، مدینہ میں آیا، حضرت عمر کو تلاش کرتا ہے، مسجد نبی میں دکھائی نہیں دیتے، آپ کے گھر پہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی ہے، دوسری جگہ تلاش کیا جاتا ہے، حضرت عمر ملتے نہیں ہیں، آپ کو تلاش کیا جا رہا ہے، این الامیر المؤمنین، حضرت امیر المؤمنین کہاں تشریف لے گئے؟ جب ڈھونڈا جاتا ہے تو مدینہ کے باہر پیپل کے درخت کے نیچے ایک کچی اینٹ پر آپ سر رکھ کے سو رہے ہیں، ایک کچی اینٹ پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ حبشہ کا جو گورنر قریب آیا، اس نے عمر کو اس کیفیت میں دیکھا، ایک آہ بھری، اور اس نے جو جملے کہے وہ سنیے۔ حبشہ کے گورنر نے کہا، عدلتا امنتا فنمتا، آپ نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اسلام کے مزاج کے خلاف کسی چیز کو پسند نہیں کیا، کہ رد و بدل اور تحریف کو آپ نے قبول نہیں کی، عدل و انصاف کو ملک میں قائم کیا، عدل کی بنیاد پر ملک میں امن آیا، اور جب امن آیا فنمتا، آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ ہمارے دیکھیے حکمرانوں کو کون سکون کی نیند سوتا ہے؟ گورنر حبشہ کے گورنر کے جملے ہیں، آپ نے عدل و انصاف کو قائم کیا، اس لیے امن کی زندگی گزاری جا رہی ہے، اور امن جب آیا سکون کی نیند آپ سو رہے ہیں۔ اس کے بعد حبشہ کے گورنر نے آپ کی خدمت میں ایک قیمتی حلوہ پیش کیا۔ دل کے دروازے کو کھول کر سنیے اور سماج میں لے کے گھومیے، یہ چڑھتا ہوا سورج ہمارے قدموں میں ہوگا اور ہم کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ جیسے حضرت والا نے کہا، یہاں پر اکابرین و علماء کا ایک دور دورہ رہا ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کے قلوب روشن و منور ہیں، آپ بڑے ذہین و فتین کے مالک، ذہین و فتین ہیں، اور اچھے دماغ کے آپ مالک ہیں، فوراً باتوں کو کیچ کر لیا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر کے پاس حبشہ کے گورنر نے ایک قیمتی حلوہ پیش کیا اور کہا، امیر المؤمنین یہ حلوہ لیجیے، میں نے آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، حلوے کی خوشبو سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حلوہ بڑا قیمتی ہے۔ تو حضرت عمر نے جب کہا تو حبشہ کے گورنر نے جواب دیا، یہ اچھوں کو نصیب نہیں ہے، یہ بڑی فرمائشوں کے بعد بنایا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، نبی کی امت، رسول اللہ کی امت، عام پبلک، عوام الناس کیا اس حلوے کو استعمال نہیں کر سکتی؟ تو حضرت عمر کے کہنے پر حبشہ کے گورنر کا اچھوں کو نصیب نہیں ہے، بڑی محنتوں اور کوششوں کے بعد یہ حلوہ بنا کے لایا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کیا ہوں۔ حضرت عمر نے وہ حلوہ لیا، حبشہ کے گورنر کو پھینک کر مارا اور کہا کہ عوام الناس جو چیز استعمال نہیں کر سکتی، عمر کا دل گوارا نہیں کرتا کہ اس حلوے کو استعمال کرے۔ یہ تھے خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین، جنہوں نے اس طرح کی زندگی دنیا میں گزاری ہے۔ حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، امیر المؤمنین بنائے گئے۔ اسلام 22 لاکھ مربع میل سے نکل کر کے آذربائیجان، آرمینیا، عراق اور ملک شام اور عراق کے آگے نکل گیا تھا، اور لوگ دنیا کے کونے کونے سے آ رہے تھے، فتوحات اسلام کی ہو رہی تھی، مال غنیمت کی ایک طرح کی بہچات تھی، اور لوگ آ رہے تھے، مال غنیمت آ رہا تھا۔ حضرت عثمان غنی خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے اپنے مال غنیمت کو لوگوں میں تقسیم کروا رہے تھے۔ ایک دن مال غنیمت آیا، اب تقسیم فرما رہے تھے، مال غنیمت کو تقسیم کر چکے، تھوڑا سا پلیٹ میں عطر تھا وہ بھی آپ نے تقسیم کر دیا، پلیٹ کی تلچھٹ میں تھوڑا عطر لگا ہوا تھا، آپ نے چھوڑا، صدائے توحید بلند ہوئی اور آپ سیدھا مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ آپ نے نماز ادا فرمائی اور گھر پر آئے کہ پلیٹ کی تلچھٹ میں تھوڑا سا عطر ہے وہ بھی تقسیم کر دیا جائے۔ جب گھر میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اپنی بیوی حضرت نائلہ کے جسم سے عطر کے خوشبو آ رہی ہے۔ پوچھا، نائلہ بازار گئی تھی یا کسی نے ہدیے میں دیا، عطر تم نے کہاں سے لایا؟ تو حضرت نائلہ نے کہا، امیر المؤمنین یہ ہم نے سب آپ نے تقسیم فرما دیا، عطر بھی پلیٹ کا آپ نے بانٹ دیا، اس کی تلچھٹ میں تھوڑا سا عطر تھا وہ بدن پہ مل لیا۔ تو حضرت عثمان غنی نے جو جواب دیا، یہ کون عثمان غنی؟
وہ عثمان غنی جنہوں نے مسجد نبوی کی زمین اپنی ذات سے خرید کر کے دی، وہ عثمان غنی جس نے یہودیوں سے کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، وہ عثمان غنی جنہوں نے جنت البقیع کی جگہ کو خرید کر دیا، وہ عثمان غنی جو غزوہ تبوک کے موقع پر ان کا پہلا اونٹ غزوہ تبوک میں تھا، آخری اونٹ مدینہ المنورہ میں تھا، اتنا مال اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ کیا فرق پڑتا، بیوی نے تھوڑا سا عطر لگا لی، کوئی حرج کی بات نہیں تھی، لیکن احتیاط دیکھیے کیسے محتاج زندگی تھی، اور اسلام پہ کیسے مر مٹنے والے لوگ تھے، اور نبی کے نقوش پہ کیسے چلنے والے یہ لوگ تھے۔ حضرت عثمان نے کہا نائلہ تو بھی برباد ہو گئی، تو نے عثمان کو بھی برباد کر دیا، اس پہ تمہارا حق نہیں تھا، یہ غریب مسلمانوں کا اور بیت المال والوں کا حق تھا، تو نے کیسے عطر کو استعمال کر لیا۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم صدر بنا دیے جاتے ہیں، عہدہ اور منصب مل جاتا ہے، زمام حکومت ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور روپیوں اور پیسوں کی بہتات ہوتی ہے، درہم دنانیر اشرفیہ اور چونیاں آتی ہیں، دنیا کی کرنسیاں ہمارے گود میں جب آتی ہے تو ہمارے چلنے کا طریقہ بدل جاتا ہے، بولنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ کہتے ہیں الہدیہ مشترکتن، جو مال آ رہا ہے اس میں آدھے وہ ہیں آدھے ہم ہیں، اس طرح کے تقسیم کر کے فتوے دے دیے جاتے ہیں، اور مال کے حلال ہونے کی شکلیں اور صورتیں نکال کر کے پورے بے احتیاطی کے ساتھ اس مال کو اپنے اوپر نچھاور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، جو مزاج نبی علیہ السلام نے بنایا تھا اس سے وہ ایک قدم آگے بھی نہیں، ایک قدم پیچھے بھی نہیں، سیدھا اس لکیر پہ چلے۔ کیا زندگی تھی۔ بس ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ امیر المؤمنین بنائے گئے۔ حضرت عثمان غنی کی وفات کے بعد لوگوں نے عثمان غنی جنہوں نے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، ان کو کیسے حالت ان کے ساتھ کی، بلوائیوں نے حملہ کیا، لوگوں نے آپ کو گھیر لیا، مسجد نبوی میں 15 دن تک نمازیں نہیں ہوئی، صدائے توحید بلند نہیں ہوئی، حضرت عثمان غنی کے مکان کو گھیر لیا گیا، حضرت حسنین دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے، چھت پہ چڑھے، چھت کو توڑا اور اندر کود پڑے۔ حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، بلوائیوں نے برچھا مارا اور خون کا ایک فوارہ نکلا، چیخ پکار ہوئی، حضرت نائلہ دوڑے ہوئی آئی، حضرت نائلہ نے دیکھا کیا ہو گیا، آپ کے تو پیروں کی زمین کھسک گئی، آپ بلبلا اٹھی، فوراً کوٹھے پہ چڑھی اور اعلان کیا یا اہل المدینہ قد قتل امیر المؤمنین، اے مدینے والوں تمہیں غم کی خبر میں سناتی ہوں، لوگوں نے وہ عثمان جس سے فرشتے شرم کرتے تھے، وہ عثمان جو نبی علیہ السلام کے چہیتے تھے، جن کی قربانیاں اسلام کے لیے بے شمار ہے، بلوائیوں نے قتل کر دیا ہے۔ 3 دن تک جنازہ پڑا رہا۔ حضرت علی کوفہ سے آئے، اللہ کے نبی نے اپنے زمانے میں حضرت علی کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، آپ وہاں اپنے دارالسلطنت بنا دی تھی۔ حضرت علی 3 دن کے بعد آئے، آپ کو غسل دیا گیا، تجہیز و تکفین کی گئی، آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، اور جنت البقیع کے باہر ان کو دفن کیا گیا۔ جس نے زمین خرید کر دی اس کے ساتھ یہ حال کیا لوگوں نے۔ آج وہ اگر تو جنت البقیع کا حصہ بن چکا ہے، ہم جائیں گے مدینہ، حضرت مولانا کے 12 حج ہو چکے ہیں، وہ تشریف لے گئے گے، حضرت عثمان غنی جہاں مدفون ہے، آج اگرچہ وہ جنت البقیع کا حصہ ہو گیا ہے، لیکن اس زمانے میں جنت البقیع سے وہ باہر تھا۔ لوگوں نے یہ کھلواڑ کیا، مشکل حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، حیران کن مرحلوں سے ہمیں گزرنا پڑے گا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں، ہمیں مٹا سکتے یہ زمانے میں دم نہیں۔ کس چیز کا غم ہمیں لائق ہوتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے اقلیت میں ہم ہیں، مار کھانا ہمارا مقدر ہے۔ قرآن ہم پڑھتے نہیں، قرآن اعلان کرتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، مختصر سی جماعت ہوں گی جو دنیا کی پوری جماعت میں غالب آ جائیں گی۔ ہم مٹھی بھر لوگ ہیں، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مشکل حالات میں پنجہ آزمائی کرو، ایمان کو اپنے مضبوط پتا کرو اور شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارو، یہ چڑھتا ہوا سورج ہمارے قدموں میں ہوگا اور ہم کامیاب اور بامراد ہوں گے۔ بس حضرت علی کا ایک واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں، بات دوسرے رخ کر رہی ہے۔ حضرت علی کا زمانہ ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں مجھے کچھ ضرورت تھی، کچھ حاجت تھی، میری ضرورت تو لاحق ہو گئی، میں حضرت علی کے مکان پہ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، نوکر نہیں، پیے نہیں، آج کی زبان میں ہٹو بچوں کے چکر نہیں، نوکر و چاکر نہیں، حشا
شم و ختم نہیں، بالکل تنے تنائے، کنڈی کھٹکھٹائی، حضرت تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ضرورت کی مانگ کی، حضرت علی نے میری ضرورتوں کو پورا کیا، جس کام کو میں لے کر گیا تھا اس کام کی تکمیل فرمائی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا حضرت علی کے بدن مبارک پر ایک پتلا کپڑا، ایک قمیص ہے۔ میں نے کہا امیر المؤمنین، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، دانت پہ دانت بج رہے ہیں، کڑاکے کی سردی ہے، میں نے 2 یمنی چادر اوڑھ کر کے آیا ہوں، آپ کیسے ہیں امیر المؤمنین؟ اتنے سردی کے زمانے میں پتلا کپڑا آپ نے پہنا۔ آپ کا حق ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ کو اس بات کا استحقاق پہنچتا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے سوٹر، شیروانی، صدری یا کوئی گرم چادر خرید کر کے آپ استعمال فرمائیے۔ تو حضرت علی نے جو جواب دیا وہ یہ، حضرت علی نے کہا او میرے بھائی، یہ بیت المال نہ علی کا ہے نہ علی کے باپ کا ہے، یہ غریب مسلمانوں کا بیت المال ہے، علی کو کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس کو استعمال کرے۔ کیسے لوگ گزر گئے، زندگیاں گزر گئی، فقر و فاقے کو اپنا انہوں نے شیوا بنا لیا، غربت میں مسکنت میں زندگی گزار کر چلے گئے اور شریعت مطہرہ کے مطابق جی کر کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے روش پہ چلنے والا بنائے، زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ یہ بے ربط ضبط جملے میں نے کہے ہیں، اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، موت آئے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب قاسمی حضرت کو ہمارے جو 4 سلسلے جو چلتے ہیں تصوف کے، نقشبندیہ، سہاربندیہ، چشتیہ اور قادریہ کی سند دی گئی ہے، خلافت دی گئی ہے، اس کے تعلق سے ہم نے حضرت کا یہ استقبالیہ پروگرام رکھا تھا۔ پھر یہاں پر بھی حضرت کا 5 سے 7 منٹ میں استقبالیہ پروگرام کیا جائے گا، حضرت کو کچھ نذرانے پیش کیے جائیں گے، اس کے بعد حضرت کی دعا ہوگی، ٹھیک ہے، دعا ہوگی، دعا کے بعد اذان ہوگی، اذان کے بعد فوراً جماعت کھڑی ہوگی 5-10 منٹ میں، اس کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا۔ جتنے علماء اکرام یہاں پر جو آئے ہیں، جو باہر سے دیہات سے جو علماء اکرام اور حضرات جو آئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، وہ حضرات کھانا صاحب میں ایسے واپس نہ جائیں۔ تو میں مولانا ہمارے حافظ عبدالرشید صاحب جو کہ مولانا کے حافظ بخش ہیں، میں مولانا عبداللطیف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ مولانا محمد یحییٰ صاحب کو نذرانہ پیش کریں۔ اس کے بعد میں ہمارے منجا مسجد کے ذمہ دار حاجی جاوید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مولانا محمد یحییٰ صاحب کو ارشاد پیش کریں۔ میں اس کے بعد ہمارے حاجی امین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا یوسف صاحب شرڈی ان کو نذرانہ پیش کریں۔ میں مولانا یوسف صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر کے پاس آئے۔ اس کے بعد جو حضرات اپنا نذرانہ لینا چاہتے ہیں وہ آ جائیں۔
ہمارے داغی بھائی کی طرف سے بھی شاہ حضرت کو دی جا رہی ہے. حاجی صاحب ممبر صاحب کی طرف سے نذرانہ دیا جا رہا ہے. ہمارے نگر سیوک نور محمد ان کی طرف سے بھی نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے افضل بھائی کی طرف سے مولانا کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. یہ آج کی جو تقریب ہوئی ہے یہ بہت ہی ہم خوش نصیب ہے کہ جو ہمارے علاقے میں ہوئے، کیونکہ حضرت یہاں پر سنگمرمر میں تھے پہلے سے، اور ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، اور احاطے میں رہنے سے ان کے تعلقات ہمارے کم ہو گئے. میں آج جو ان کو جو یہ لقب جو ملا ہے کہ حقیقی معنوں میں اس کے مستحق تھے، کیونکہ ان کے ابا کی جو خدمت قوم کے لیے اپنے مسلم سماج کے لیے جو کہ ابا کی جو خدمت تھی اس کے نقش قدم پہ رکھتے ہوئے انہوں نے بھی جو خدمت کی ہے، کیونکہ جو قوم کے لیے جو ہمدردی خدمت اور ہر لین سے جو ان کی مدد ہے، یہ یقیناً اس جو آج ان کو جو خطاب ملا ہے اس کے مستحق تھے. اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے پورے قوم کی خدمت ہے. اسلام.